یہ دن تھا 20 دسمبر سن 2020 کا، جب ایک 30 فٹ کی بوٹ بہامس آئلینڈ سے فلوریڈا کی طرف سفر کر رہی تھی، جس میں 20 پیسنجر سوار تھے۔ یہ بوٹ پہلے بھی فلوریڈا سے بہامس آئلینڈ کی طرف سفر کر چکی تھی، اس لیے یہ سفر ان کے لیے ایک نارمل سفر تھا۔ لیکن آخر بھی سمندر میں اس بوٹ کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا؟ اسے سمندر نگل گیا تھا یا پھر یہ سمندر میں کسی حادثے کا شکار ہو گئی تھی؟ انفارمیشن یہ تھی کہ صرف بہامس آئلینڈ سے یہ بوٹ صحیح سلامت نکلی ہے۔ ایک اور انفارمیشن یہ تھی کہ اس بوٹ کو برمودا ٹرائینگل سے گزر کر بہامس آئلینڈ کی طرف جانا تھا، اور اس بات کا علم جب امریکن کوسٹ گارڈز کو ہوا تو انہوں نے اس کا سرچ آپریشن کنڈکٹ کیا۔ یہ آپریشن 4 دن اور 4 راتوں تک چلتا رہا، مگر مجال ہے کہ اس بوٹ کا ایک بھی ٹکڑا ملا ہو۔ ٹیک ماسٹر کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، ہم نے برمودا ٹرائینگلز کے بارے میں بہت سی کہانیاں سن رکھی ہیں۔ یہ سمندر کا بہت بڑا حصہ ہے جو اٹلانٹک اوشن میں واقع ہے۔ برمودا ٹرائینگل فلوریڈا سے بہامس آئلینڈ اور پھر پورٹو ریکو سے واپس فلوریڈا تک ختم ہوتا ہے، اور اس کا ایریا 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے برابر، یعنی یہ ٹرائینگل پاکستان اور ترکی سے بھی بہت زیادہ بڑا ہے۔ یہ کبھی برمودا ٹرائینگل تو کبھی ڈیولز ٹرائینگل کے نام سے مشہور ہے، اور اپنے مسٹیریس فنامنا کی وجہ سے ساری دنیا میں بدنام بھی ہے۔ جہاں سے گزرتے وقت شپس اور پلینز کا اپنے بیس اسٹیشن سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتے ہیں، جن کی بہت بڑی تعداد اس ٹرائینگل میں گم ہو چکی ہے، اور آج تک ان کا پتہ نہیں لگایا جا سکا۔ صرف چند ایک شپس کا ملبہ ریسرچرز کو سمندر کے باٹم سے ملا، مگر وہاں نہیں جہاں وہ آخری بار رڈار پہ شو ہوئے، جبکہ دوسروں کا تو آج تک کوئی بھی پتہ نہ لگایا جا سکا، اور نہ ہی آج تک کسی کو اس کی وجہ سمجھ آئی۔ سمندر کے اس حصے میں زبردست وارٹکس پایا جاتا ہے، یا سی مونسٹر، یا یہاں پر ایلینز کا بسیرا ہے۔ پھر سمندر کے اس حصے میں کچھ نہ کچھ تو ایب نارمل ضرور ہے، جو نہ بڑے سے بڑی شپ کو چھوڑتا ہے اور نہ ہی کسی پلین کو۔ یہاں پر ہونے والی ایب نارمل ایکٹیویٹیز کا ایکچوئل ریزن آخرکار سائنسدانوں کو مل چکا ہے۔ یہ معاملہ شروع ہوا تھا 1945 میں، جب یو ایس نیوی کے 5 ٹورپیڈو ایئر کرافٹ ایک مشن پر نکلے۔ ان ایئر کرافٹس میں بیٹھے 14 لوگوں کے لیے یہ ایک روٹین پریکٹس تھی، لیکن برمودا ٹرائینگل کے ایریا میں آتے ساتھ ان کا یو ایس نیوی کے ریڈار سے رابطہ ختم ہو گیا، اور وہ بھی ایک ساتھ، کیونکہ اس وقت ورلڈ وار 2 کو ختم ہوئے کچھ ہی مہینے ہوئے تھے۔ اس لیے یو ایس آرمی نے سمجھا کہ ان کے ایئر کرافٹ کو کسی دشمن نے گرا دیا ہوگا۔ ان کی تلاش کے لیے یو ایس نیوی کا ایک اور ایئر کرافٹ بھیجا گیا، لیکن حیران کن طور پر برمودا ٹرائینگل کے ایریا میں آتے ہی وہ بھی رڈار سے غائب ہو گئے، اور اس طرح آج تک نہ ان 5 ایئر کرافٹس کا اور نہ ہی اس ریسکیو جہاز کا آج تک پتہ لگایا جا سکتا۔ اسی واقعے کے بعد برمودا ٹرائینگل کو پوری دنیا میں خوف کی نگاہوں سے دیکھا جانے لگا۔ لیکن اس واقعے سے 10 سال پہلے ایک اور جہاز کے ساتھ بھی یہی سین ہوا، لیکن خوش قسمت طور پر وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے، اور یہ 19 سالہ ٹوین جارج اور ڈیوڈ تھے، جو یو ایس نیوی میں آفیسر تھے۔ اچانک ان کو اپنے فادر کی موت کی خبر ملی تو انہیں ایک پرائیویٹ ایئر کرافٹ میں بیٹھ کر اپنے ہوم ٹاؤن جانا پڑا۔ برمودا ٹرائینگل کے ایریا میں آئے ابھی انہیں صرف 20 منٹ ہی ہوئے تھے کہ پائلٹ نے انہیں بتایا کہ جہاز کے سارے انسٹرومنٹ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ پائلٹ کو نہ ہی فیول کا پتہ تھا اور نہ اس کا ریڈیو کام کر رہا تھا، اور نہ ہی اسے یہ پتہ تھا کہ وہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ ڈیوڈ اور جارج کا کہنا تھا کہ اتنی آسمان میں اونچائی پر انہیں نہ ہی کوئی شپ نظر آ رہا تھا اور نہ ہی زمین کا کوئی ٹکڑا۔ اتنے میں پائلٹ کے پسینے چھوٹ گئے اور پائلٹ بے ہوش ہو گیا، لیکن خوش قسمت طور پر جہاز میں ایک اور پائلٹ بھی موجود تھا۔ اس نے کنٹرول سنبھالا اور چند گھنٹوں کی خوفناک پرواز کے بعد انہیں ایک زمین نظر آ گئی، جہاں پر انہوں نے جہاز کو ایمرجنسی لینڈ کرایا۔ اور کئی سالوں کے بعد جب برمودا ٹرائینگل اپنے مسٹیریس واقعات کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہوا تو ان دونوں بھائیوں کو پتہ چلا کہ وہ خود بھی اس واقعے کا شکار ہو چکے ہیں اور خوش قسمتی سے بچ نکلے۔ 2015 میں الفیرو نام کا ایک کارگو شپ فلوریڈا سے پورٹو ریکو جا رہا تھا، جو 1 اکتوبر 2015 کو رڈار سے غائب ہو گیا۔ یو ایس نیوی اور ایئر فورس نے کمبائنڈ آپریشن کیا
اور 1 مہینے کی محنت کے بعد الفیرو سطح سمندر سے 15,000 فٹ نیچے پایا گیا۔ شپ کے کیپٹن سے جب آخری بار رڈار پر بات ہوئی تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے شپ میں پانی آ گیا اور وہ الفیرو سے ہونے والا آخری کانٹیکٹ تھا۔ 23 فروری 2017 کو ٹرکش ایئر لائن کی پرواز TK-183 کو فلوریڈا سے کیوبا کے شہر ہیوانا میں لینڈ کرنا تھا، اسی لیے اسے برمودا ٹرائینگل کے اوپر سے گزرنا پڑا۔ لیکن اچانک جہاز کے پائلٹ نے بیس کو رپورٹ کیا کہ جہاز نے اب نارمل طریقے سے بہیو کرنا شروع کر دیا ہے، اور پائلٹ نے جہاز کا رخ فلوریڈا کے بجائے ڈلس ایئرپورٹ پر موڑ دیا اور 440 پیسنجر کی جان بچا لی۔ اور بھی کئی ایسے انسیڈنٹ ہیں جو برمودا ٹرائینگل میں واقع ہو چکے ہیں۔ کچھ تو ایسے بھی ہیں جن کی رپورٹ ویکیپیڈیا پر موجود ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کا آج تک کوئی بھی پتہ نہ لگایا جا سکا۔ سال 1967 کو کرسمس والے دن ایک امریکی بزنس مین جس کا نام براک تھا اپنی لگژریس بوٹ کے ساتھ میامی بیچ کی سیر کو نکلا، لیکن کچھ دیر بعد کوسٹ گارڈ کو اس نے بتایا کہ اس کی بوٹ ایک ٹھوس چیز سے ٹکرائی ہے۔ جب کوسٹ گارڈ وہاں پہنچے تو نہ ہی انہیں کوئی بوٹ ملی اور نہ ہی کوئی ایسی چیز جس سے اس کی ٹکر ہوئی ہو۔ واللہ عالم اس کی بوٹ کی کس چیز کے ساتھ ٹکر ہوئی تھی، یہ راز براک کے ساتھ ہی سمندر میں دفن ہو۔ برمودا ٹرائینگل کی خوفناک یاد لوگوں کے دلوں میں ہر نئے واقعے کے بعد تازہ ہو جاتی ہے۔ اس مسٹری کی کھوج لگانے کے لیے سائنسدانوں کی ٹیم ایک بار پھر سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس بار سائنسدانوں نے ایسے ٹھوس ثبوت اکٹھا کیے کہ اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ انہیں اس مسٹری کا جواب مل چکا ہے۔ یونیورسٹی آف کولوراڈو کی ایک امریکن سائنٹسٹ کی ٹیم نے برمودا ٹرائینگل کے اوپر سیٹلائٹ سے کڑی نظر رکھی اور انہیں ایک ایسی چیز نظر آئی جو آج تک کوئی بھی نہ جان سکا۔ انہوں نے دیکھا کہ برمودا ٹرائینگل کے اوپر ایک ایسے کلاؤڈ بن رہے ہیں جو نہ ہی ٹرائینگل ہیں اور نہ ہی اسکوائر، بلکہ ہیگزاگون کی شکل کے ہیں، اور ان کا سائز 88 کلومیٹر جتنا بڑا ہوتا ہے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ کلاؤڈ کوئی عام کلاؤڈ نہیں بلکہ ایئر بوم کلاؤڈز ہیں، یعنی جب یہ عجیب قسم کے بادل بنتے ہیں تو ان کے نیچے بہت ہی تیز ہوا کے جھونکے آتے ہیں جس کی سپیڈ 250 کلومیٹر پر آور تک پہنچ سکتی ہے۔ ان ہوا کے جھونکوں کی سپیڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ نہ ہی ان میں کوئی پلین آسانی سے گزر سکتا ہے، اور اس میں جو لہریں بنتی ہیں ان کی وجہ سے نہ ہی کوئی شپ اس میں سفر کر سکتا ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ برمودا ٹرائینگل میں ہونے والے واقعات کی ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ امید ہے ٹیک ماسٹر کی ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔